ازبائے علماء علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ حیدر علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا وضو کا بچا ہوا مستعمل پانی جو ہے یہ پودوں کو دے سکتے ہیں؟ وضو کے استعمال کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے وہ مائع مستعمل ہو بھی اگر تو اسے پودوں کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل پودوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مائع مستعمل بھی مائع مستعمل ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی برتن سے وضو کیا تو ضروری ہے کہ وہ برتن مائع مستعمل ہی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مائع مستعمل تو وہ ہوتا ہے کہ جو بدن سے چھوٹ جاتا ہے وضو یا غسل کے بعد، وہ مائع مستعمل ہے۔ اور وہ جو پانی ہے وہ بھی مستعمل ہوگا، لیکن پھر اس کا اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ لیکن خلاصہ کلام بہرحال یہی ہے کہ مائع مستعمل یہ پودوں کو دینا بالکل جائز ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نور بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں دعائے معصورہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز میں دعائے معصورہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کی دعائیں سکھائی ہیں اور ان کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ تو چونکہ احادیث طیبہ کے اندر نماز میں دعا کا ذکر ہے اور اس کی تاکید ہے، تو اس لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے ایک دعا حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا جو ہے یہ باقاعدہ حدیث مبارک میں التحیات کے آخر میں پڑھنے کا فرمایا گیا ہے۔ محمد فرحان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا دو لوگ مل کر جماعت کروا سکتے ہیں؟ دو لوگ مل کر جماعت کروا سکتے ہیں، اس معنی میں کہ جماعت کروائیں گے تو ان کی نماز با جماعت شمار کی جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ ان پہ جماعت مسجد کی واجب تھی، مسجد کی جماعت اولا واجب تھی، وہ انہوں نے نہیں پڑھی اور وہ ترک کی، تو وہ ایک جدا مسئلہ ہے۔ لیکن دو آدمی بہرحال جماعت کروا سکتے ہیں۔ ہاں، جو جمعے کی جماعت ہے اس کی اپنی شرائط ہیں، وہ یوں نہیں ہے کہ دو آدمی ایسے کھڑے ہوں اور مل کے جمعہ پڑھ لیں، وہ نہیں ہے۔ اس میں امام کی اپنی شرائط ہیں۔ مقتدیوں میں بھی امام کے علاوہ کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو لہذا اس کے مسائل جدا ہیں۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھنی ہے کہ کیا قضا روزے رکھتے ہوئے بھی شوہر کی اجازت لینی پڑے گی؟ قضا روزے رکھتے ہوئے بھی شوہر کی اجازت لی جائے گی، کیونکہ رمضان المبارک کے ایام یہ اللہ عز و جل کی طرف سے معین ہیں، اسے تو آگے پیچھے کرنے کا اختیار نہیں ہے شوہر کو، لیکن عام دنوں کے اندر جو ہے وہ شوہر کا حق ہوتا ہے، لہذا اس سے جو اس کی حاجت، اس کی ضرورت سے ہٹ کر ایام ہیں انہی دنوں کے اندر روزے رکھے جائیں۔ نادر بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تفسیر اور تعویل دو اصطلاحات ہیں اور اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ تفسیر کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو منصوص ہے، یعنی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ تفسیر ہے، یا جو صحابہ کرام سے مروی ہے وہ تفسیر ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے، جو کلام عرب کو سامنے رکھتے ہوئے، الفاظ کے اشتقاق، معانی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے استعمالات کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے وہ تعویل ہے۔ تو ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے، ایک یہ ہے کہ جو معین معنی ہے وہ تفسیر ہے اور جو معین سے ہٹ کر ہے وہ تعویل ہے۔ ایک یہ کیا جاتا ہے کہ جو معنی حقیقی ہے وہ تفسیر ہے اور جو معنی حقیقی سے ہٹ کر معنی ہے وہ اس کی تعویل ہے۔ تو یوں اس طرح کا ایک یوں کہہ لے کہ بہت سارے اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، دو لفظ ہیں اور ان کی اصطلاحات بہت ساری ہیں۔
ایک سوال یہ آیا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد رات کو آدمی کچھ دیر آرام کرے تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اب وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. تو لہذا عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے سونا، خواہ وہ بیٹھے بیٹھے ہو وہ بھی کافی ہے، لیکن کچھ دیر کی نیند ضروری ہے. معراج علی پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کی چیز اس کی اجازت کے بغیر کھا پی سکتے ہیں؟ غیر مسلم کی چیز اس کی اجازت کے بغیر کھا پی نہیں سکتے کہ یہ چوری کے زمرے میں آئے گی یا غصب چھین لینے کے زمرے میں آئے گی، اور کافر کا مال بھی چھین لینے کی یا چوری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. غلام فرید بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا محراب سینٹر میں نہیں ہے بلکہ ایک سائڈ کے اوپر 4-5 فٹ کے فرق سے بنا ہوا ہے، تو ایسی مسجد کے اندر جماعت کس طرح کروائی جائے؟ محراب دو طرح کے ہوتے ہیں نا، محراب کے دو معنی سمجھ لیں یا دو استعمال سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے محراب حقیقی اور ایک ہوتا ہے محراب سوری، صورت کے اعتبار سے. محراب حقیقی کہتے ہیں مسجد کے بالکل وسط کو، درمیان کو. مثال کے طور پہ 30 گز کی چوڑائی کی مسجد ہے. اب 30 گز کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو درمیان میں بالکل جو 15 13 14 15 گز والی جگہ ہے، یہ والی جگہ جو ہے یہ اس کا وسط حقیقی بنے گی. ٹھیک، تو یہ ہے اس کا محراب حقیقی. اور محراب سوری یہ ہوتا ہے کہ جو محراب کی صورت بنی ہوئی ہے. اب اصل جو اعتبار ہے وہ محراب حقیقی کا ہے کہ جب جماعت ہوگی تو امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اس جماعت کی جو جتنی وہ جگہ بنتی ہے اس کے بالکل درمیان میں کھڑا ہو. اب اگر درمیان اور ہے اور صورتاً محراب اور ہے، اب اگر یہ اسے چھوڑ کے ادھر کھڑا ہوگا اور جس کی صورت یہ بن جائے گی کہ مثال کے طور پہ ادھر نمازی کم ہے اور ادھر نمازی زیادہ ہے، تو یہ ترک سنت کی صورت ہوگی. لہذا جو محراب حقیقی بنتی ہے وہاں پر کھڑا ہونا چاہیے. نماز میں اگر بندہ صرف فرض ہی پڑھتا ہو اور سنتیں وغیرہ نہ پڑھتا ہو تو ایسے بندے کے لیے کیا ہوگا؟ نماز میں صرف فرض پڑھے اور سنتیں نہ پڑھے، اس کا عمومی مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ جیسے فجر کی نماز میں اس نے 2 فرض پڑھے لیکن 2 سنتیں چھوڑ دی، ظہر کی نماز میں 4 فرض پڑھے لیکن جو پہلے کی 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں وہ چھوڑ دی. اسی طرح مغرب میں اور عشاء میں. عصر کے اندر تو سنتیں موقدہ ہوتی نہیں، سنتیں ہیں لیکن سنتیں غیر موقدہ ہیں. تو دیکھیں حکم یہ ہے کہ یہ جو نوافل ہوتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، اور قیامت کے دن اگر بندے کے فرضوں میں کچھ کمی رہ جائے گی، جیسے بھولے سے کسی آدمی نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی، اس کو نہیں پتہ چلا، یا ناقص انداز کے اندر اس نے فرض پڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں اور نوافل کے ذریعے اس کے فرضوں کی کمی پوری فرمائے گا. تو انہیں متممات اور مکملات کہا جاتا ہے کہ یہ فرائض کی تکمیل کرنے والی ہیں، یہ ان کو پورا کرنے والے ہیں. تو لہٰذا یہ سنتیں اور نوافل یہ بڑے اہم ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں. احادیث طیبہ کے اندر یہ جیسے مثال کے طور پہ فجر کی سنتیں، اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ دشمن کے گھوڑے تم پہ حملہ بھی کر دے تب بھی یہ سنتیں ادا کرو، فجر کی سنتیں. اور جو باقی سنتیں ہیں ان میں بھی اپنی اپنی ان کی فضیلتیں بیان کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معمول تھی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر و حضر میں یہ سنتیں ادا فرماتے تھے. تو لہذا سنتیں اور نوافل ترک نہیں کرنے چاہیے. اچھا، اب یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی ترک کرتا ہی ہے تو اس پہ حکم شرعی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نوافل ہیں یا جو سنتیں غیر موقدہ ہے اگر ان کو ترک کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. ایک فضیلت کا عمل تھا اس نے چھوڑ دیا. لیکن اگر سنت مؤکدہ ترک کرتا ہے، سنت مؤکدہ کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4 اور ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2. تو یہ سنتیں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے. اور جمعے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جمعے سے پہلے کی 4 اور جمعے کے بعد کی 4 وہ سنت موقدہ. تو اب اگر جو سنت موقدہ کا تاریخ ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار چھوڑ دی تو اس پر گناہ نہیں ہے.
ہاں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں چھوڑی، یعنی کہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، سرزنش ہوگی، لیکن اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنا لے کہ بار بار چھوڑتا ہے تو یہ جو سنت مؤکدہ کا ترک ہے یہ گناہ ہے، پھر اس پر گناہ ہوگا، اور پھر گناہ جو ہے وہ بہرحال عذاب کے مستحق ہونے کا سبب بنتا ہے۔ البتہ اس میں ایک اور صورت بھی ہے، وہ فقہاء کرام نے جو بیان فرمائی ہے وہ بڑی سخت صورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بندہ سنتیں یہ سمجھ کے چھوڑتا ہے کہ یار ان کی کیا اہمیت ہے، تو اس پر فقہاء کرام نے کفر کا حکم دیا ہے کہ اس نے سنتوں کی تخفیف کی ہے، توہین کی ہے، انہیں معمولی اور ہلکا سا سمجھا ہے، تو اس پر بڑا سخت حکم ہے۔ اب جو لوگ عادتاً سنت مؤکدہ ترک کرتے ہیں، نہ نفل پڑھنی، نہ سنت غیر مؤکدہ، نہ سنت مؤکدہ، اور بس فرض، تو جو بالکل ہی ایسا معمول بنا لے تو ان کے بارے میں بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں یہی وہ ہلکے پن والا اور یہ اس طرح کا ان کے دل کے اندر معنی مفہوم نہ ہو کہ جس کے اوپر اتنا سخت حکم لگتا ہے، تو لہذا سنت ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جو 12 سنت مؤکدہ ہیں ان کو ادا کرنے پر جنت کی بشارت ہے، اور انہیں ترک کرنے پر شفاعت سے محرومی کی وعید ہے۔ حافظ قرآن کو روزانہ کتنے سپارے دہرانے چاہیے؟ کچھ شرعی اعتبار سے تو اس پر حکم نہیں ہے، شرعاً جو حافظ پہ حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو یاد رکھے اور حفظ بھول نہ جائے۔ تو لہذا اب اگر کسی کا حافظہ ایسا مضبوط ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ پورا سال بھی نہیں پڑھتا تب بھی اس کو ایک آیت نہیں بھولتی، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ، یعنی کہ پھر اس پہ تاکیدی حکم نہیں ہے کہ وہ روزانہ ہی پڑھے۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ اس کا حفظ اور قرآن کا یاد رکھنا یہ موقوف ہے روزانہ یا ہفتہ وار اتنا پڑھنے پر، تو جتنا موقوف علیہ ہے، یعنی جس پر اس کے حفظ کا مدار ہے، اتنا پھر اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ تو لہذا اب اس اعتبار سے جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے پڑھے۔ لیکن عام طور پہ جو حفاظ کے درمیان معمول ہے، جو عادت ہے اور جس سے یاد رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک پارہ یہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ریل گاڑی میں نماز ہو جاتی ہے؟ چلتی ریل گاڑی میں، چلتی ریل کے اندر فرض نماز اور اس کے علاوہ وتر واجب اور فجر کی جو سنتیں ہیں یہ نہیں ہوتی، اور بقیہ جو نمازیں ہیں وہ ہو جاتی ہیں، جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے لیے، وتر پڑھنے کے لیے اور سنت فجر کے لیے گاڑی کے ٹھہرنے کا انتظار کریں۔ لیکن اگر گاڑی نہ ٹھہرے اور لگے کہ اب وقت نکل جائے گا، تو اب ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لے، لیکن بعد میں ان فرائض اور وتر کا اعادہ کر لے، یعنی کہ دوبارہ پڑھے اترنے کے بعد۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھنی ہے کہ اچھے اخلاق والے کس طرح بن سکتے ہیں؟ اچھے اخلاق والا بننا فی نفس ہی بڑا ضروری ہے، اہم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے کا حکم ہے، اچھے اخلاق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اچھے اخلاق نہ ہوں تو یہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کیونکہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ دلجوئی ہے، ملنساری ہے، خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے۔ اس کے مقابلے میں برے اخلاق کیا ہیں؟ بدخواہی ہے، غصہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو بد اخلاقی ہے وہ 20 گناہوں کا سبب بنتی ہے، اور 20 نیکیوں کا سبب بنتے ہیں۔ بلکہ اچھے اخلاق کی یہاں تک فضیلت بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جو اس بندے کا ہے جو ساری زندگی دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے۔ یعنی ایک طرف ایک بندہ ہے جو ساری زندگی رات کو عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، کتنا بڑا عبادت گزار ہے، ساری رات عبادت، نماز، تلاوت، ذکر،
اور ہمیشہ پوری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے، تو اب ایک طرف یہ تو فرمایا کہ اس کے مرتبے کے برابر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے، جو پیار سے ملتا ہے، جو محبت سے ملتا ہے، جو ملنساری سے ملتا ہے، جو دلجوئی کرتا ہے، جو خیرخواہی کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے، جو مشکل میں کام آتا ہے، جو کسی کی بھلائی کرتا ہے، جو اچھا رویہ اختیار کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو با اخلاق کہتے ہیں، اس کو ملنسار کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے اتنے اس کے فضائل اور اتنا اس کا یوں کہہ لیں کہ مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخلاق پیدا کیسے کریں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ اب یقین جانیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرے۔ تو جیسے ایم فل پی ایچ ڈی ایسے نہیں نہ ہو جاتی کہ آپ بولے کہ جناب مجھے ایم فل پی ایچ ڈی کرنی ہے، بتائیے کیا کروں، تو میں آپ سے کہوں کہ آپ رات کو یہ پڑھیے گا، صبح یہ پڑھیے گا، 3-4 دن میں آپ کی ایم فل پی ایچ ڈی ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتی۔ اخلاق کا معاملہ بھی یہی ہے، اخلاق کی تبدیلی یعنی بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف کنورٹ ہونا، یہ ایسا ہی مشکل ہے جیسے پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا۔ تو یہ سمجھنے کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اخلاق بدل ہی نہیں سکتے، اخلاق کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اس کو قابل قبول حد تک لایا جا سکتا ہے، اس میں اعتدال کی حالت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب وہ کیسے کرے؟ تو دیکھیں اس کے پھر بہت سارے طریقے۔ یہ جو مرید بنتے ہیں نا، کسی پیر کا مرید بنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کردار بدل جائے، ہمارے اخلاق بدلے، ہم اچھے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں۔ پیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرشد۔ مرشد کا لفظ بنا ہے ارشاد سے۔ ارشاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھانا۔ تو مرشد کا کام یہ ہوتا ہے، یعنی مرشد یہ کرتا ہے کہ کسی کو روحانیت کا راستہ بتاتا ہے، کسی کو اخلاق کا راستہ دکھاتا ہے، کسی کو شریعت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ تو مرشد بیسیکلی یہ تو کرتا ہے۔ لہذا یہ جو روحانیت اور رشد و ہدایت اور پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی اخلاق کی درستی اور بقیہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اس کے طریقے بہت سارے ہیں، لیکن جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اخلاق کی کوئی ایک جامع قسم کی کتاب لے لیں، کمپریہنسو بک لے لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قیمہ سعادت۔ اچھا، قیمہ سعادت کا بھی کوئی خلاصہ مل جائے تو آپ وہ لے لیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ایک وقت میں اپنے ایک خلق کو، ایک عادت کو ٹھیک کریں۔ مثال کے طور پہ عادت یہ ہے کہ بندہ کسی سے سلام ہی نہیں لیتا۔ اچھا، اب سلام نہ لینا جو ہے یہ بد اخلاقی شمار کیا جاتا ہے۔ یا ایک آدمی لوگوں سے ملنا ہی پسند نہیں کرتا، وہ جہاں لوگوں کو دیکھے گا وہ کنی کی طرح کے نکل جائے گا، لوگوں سے نہیں ملے گا، تو اسے کہا جائے گا کہ یار یہ مردم بیزار آدمی ہے، یہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس عادت کو تبدیل کرنا تو کیا طریقہ ہے؟ اس کا آسان طریقہ ہے، ایک مرتبہ تہیہ کر لے کہ بھائی میں نے ہر بندے سے سلام لینا ہے۔ اب جو اس کو ملتا ہے اسے السلام علیکم، کیسے، خیریت سے۔ اب یہ سلام لینا تکلف سے، اپنے آپ پہ زور لگا کے، جبر کر کے یہ سلام لینا شروع کر دیں۔ اچھا، اسی طریقے سے لوگوں سے ملنا بڑا مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا بیٹھنا شروع کر دیں لوگوں میں، 2 میں بیٹھ گیا، 2 میں بیٹھ گیا، 2 میں بیٹھ گیا، جن سے طبیعت ملتی ہے ان کے پاس بیٹھ گیا، جن سے ذرا تھوڑی ملتی ہے ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر جن کے ساتھ بالکل نہیں ملتی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تو جب اپنے اوپر جبر کرے گا، اپنے اوپر تھوڑا سا زور زبردستی سے کرے گا، تو یہ اس کی عادت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اخلاق کی تبدیلی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بتکلف جو اخلاق اپنانا ہے اسے بتکلف کرنا شروع کر دے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بار بار وہ کرے، اور ایک وقت میں ایک ہی اخلاق کو اگر ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو ذرا صحیح ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال بھی عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا کلیئرٹی زیادہ ہو جائے گی، کہ جیسے ایک بندہ کنجوس ہے، پیسہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے، نہ صدقہ دے سکتا ہے نہ مہمان نوازی کر سکتا ہے۔ اب یہ کیا کرے؟ اب یہ یوں کرے
کہ بھائی اس کے کچھ تو وہ ایسے افراد ہوں گے نا جن پہ خرچ کرنا اس سے اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. بندہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ بعض ایسے کنجوس ہوتے ہیں اولاد پہ بھی نہیں خرچ کرتے یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو تھوڑا تھوڑا ان پہ خرچ کرنا شروع کرے، تحفہ تحائف دینا شروع کر دے، فقیر کو دینا شروع کر دے، روزانہ 1 2 5 روپے مسجد میں ڈالنا شروع کر دے. اب یہ کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ وہ جو دل کی سختی ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہوگی، اور پھر یہ 5 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر 10 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر 15 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بن جائے گی. لیکن نمبر 1 ایک وقت میں 1، نمبر 2 مسلسل کرتا رہے، نمبر 3 ایک عرصے تک کرتا رہے، تب جا کے عادات کے اندر، اخلاق کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. شبیر اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ باپ الگ پیر صاحب کا مرید ہو اور بیٹا الگ پیر صاحب کا مرید ہو تو کیا یہ صحیح؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیر کامل ہے، جامع شرائط ہے کہ جو پیر جیسا ہونا چاہیے ویسا پیر ہے، سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے اور علم دین رکھتا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے، کوئی فاسق مولن نہیں ہے، اور پھر اس کے جو سلسلہ ہے وہ متصل ہے اس سلسلہ روحانیت کے اندر. یہ ہے پھر یہ کہ ویسے وہ ایسا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کے دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، آخرت سے محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے دل سرد ہوتا ہے، زہد اور بے رغبتی دنیا میں پیدا ہوتی ہے. تو جس کی صحبت یہ فوائد دیتی ہے تو لہٰذا ایسا جو ہے وہ جامع شرائط ہے، اور اس کا مرید بننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ باپ بیٹا جو ہے وہ مختلف افراد کے مرید بنے. ایک اور سوال ہے ملک جاوید بھائی کا، کہ کیا عقیقے کے جانور کی بھی وہی شرائط ہیں، وہی چیزیں پائے جانا ضروری ہیں جو قربانی کے جانور میں ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، عمر کا حساب ہو؟ جی، قربانی میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس جانور کے اعتبار سے وہ عقیقے میں بھی دیکھی جائیں گی. جیسے جانور کے بارے میں یہ ہے نا کہ بکرا جیسے 1 سال کا ہونا چاہیے، تو لہذا عقیقے میں بھی ضروری ہے کہ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ 6 مہینے کا بکرا چل جائے، ایسا نہیں. تو لہذا یہ جو اس طرح کی شرائط ہیں اس کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں پورا ہونا ضروری ہے. دانیال بھائی نے سوال کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ تجدید ایمان اور تجدید نکاح. تجدید ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نئے سرے سے کلمہ پڑھتا ہے. اب یہ تجدید ایمان جو ہے یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے سے کفر سرزد ہوا، کوئی کفر یا جملہ اس کے منہ سے نکل گیا یا ایسا نکل گیا کہ جس پہ وہ مرتد ہی ہو گیا. اب ایسی صورت میں تجدید ایمان اس پہ فرض ہے. اس پہ فرض ہے کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ، جو یہ کفر مجھ سے صادر ہوا، جس کا میں نے ارتکاب کیا، میں اس سے بیزار ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کفر سے بیزاری جس کا ارتکاب ہوا، اور شہادتین یعنی توحید اور رسالت کی شہادت دینا. تو یہ جو چیز ہے یہ تو ہے کہ اگر حقیقت میں کسی سے کفر ہوا. دوسرا ہوتا ہے احتیاطی. احتیاطی یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر مجھ سے زندگی میں کوئی کفر سرزد ہوا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ لے. تو یہ احتیاطی ہوتا ہے. پہلے والا فرض ہے کہ کفر سرزد ہوا تو اسے توبہ فرض ہے، دوسرے والا مستحب ہے. اچھا، اس کے ساتھ تجدید ایمان کی ایک اور صورت بھی ہے. اس کو بہرحال تجدید ایمان کا لفظ تو اصطلاح کے اندر نہیں کہا جاتا، اگرچہ وہ حدیث مبارک کے اندر الفاظ مبارک یہی ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. عرض کی کیسے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے رہو تو اس سے ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے. یہاں پر ایمان کی تجدید سے مراد ایمان کی تازگی ہے. تو یہ ہے تجدید ایمان. تجدید نکاح جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے تجدید ایمان کی 2 صورت ہیں. اگر تو کفر کے بعد تجدید نکاح کی جا رہی ہے کہ تجدید ایمان کر لی، اب نکاح نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو پورا جیسے نکاح ہوتا ہے بما مہر کے، پھر تو وہی ہوگا. اور اگر احتیاطی تجدید نکاح ہے تو اس کے اندر پھر مہر جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، بس جو ہے وہ آپس میں جو ایجاب و قبول کے کلمات ہیں وہ کہہ لیے جائیں. محمد ابراہیم بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا افضل ہے، بہتر ہے.
اور بند رکھنا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو بند رکھنے سے خشوع زیادہ ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں آنا جانا لگا ہوا ہے تو اب توجہ بڑھتی ہے آنکھیں کھولنے سے، تو اب آنکھیں بند کی اس لیے کہ خشوع باقی رہے، تو اب اس صورت کے اندر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل ہو جائے گا۔ کیا مسجد کے پیسے امام صاحب کو ادھار کے طور پہ دیے جا سکتے ہیں؟ مسجد کی رقم امام صاحب کو بوقت ضرورت عرف کے مطابق ادھار دی جا سکتی ہے۔ عبد الجبار بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے تہوار کی مٹھائی مسلمان کھا سکتا ہے؟ غیر مسلم کے تہوار کی مٹھائی کھانے کا دار و مدار بہت مرتبہ حالات پر ہوتا ہے کہ کن حالات میں وہ مٹھائی دی جا رہی ہے۔ مٹھائی تو فی نفسی ہی کوئی حرام چیز نہیں ہے، لہذا وہ تو کھا ہی سکتے ہیں کہ وہ حلال و طیب ہی ہے، لیکن اب اگر مثال کے طور پہ اسے تبرک کے طور پہ بانٹا جا رہا ہے، اب تبرک کے طور پہ بانٹا جا رہا ہے اور اس کے لینے کو باعث برکت سمجھا جاتا ہے، تو اب اس کی یوں کہہ لیں کہ ممانعت کے اندر اور اس کی شدت کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا ایک صورت یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ان کافروں نے مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ مٹھائیاں پیش کر رہے ہیں، اب ایسے موقع پہ مٹھائی لینا جو ہے وہ گویا ان کے اس ظلم کے خلاف جو احتجاج ہونا چاہیے اس کے سامنے خاموشی کا جو ہے وہ اظہار ہے، تو ایسے موقع پر نہیں دینی چاہیے، تو لہذا یہ موقع محل کے اعتبار سے ہے، لیکن بہرحال یہ اس طرح کے کفار کے تہوار کی مٹھائیوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ احمد رضا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا گھر میں عورتیں مرد کی چپل استعمال کر سکتی ہیں، پہن سکتی ہیں؟ مرد عورت کا ایک دوسرے کی چپل استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مردوں کو عورتوں سے مشابہت کرنا اور عورتوں کو مردوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ شریعت میں منع ہے۔ احادیث طیبہ میں اس پر بڑا سخت کلام کیا گیا ہے کہ جو عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کریں، اور یہ جو عورتوں کا مردوں کی چپل پہننا ہے اس پر باقاعدہ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارک موجود ہے کہ اسے منع کیا گیا، تو لہذا گھر ہے یا باہر ہے، باہر صورت عورت مرد کی چپل نہیں پہنے گی جیسے مرد عورت کی چپل نہیں پہنتا۔ میسج یا واٹس ایپ کے ذریعے طلاق لکھ کر بھیج دیا تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے یا؟ میسج یا واٹس ایپ کے ذریعے طلاق جو ہے یہ تحریری طلاق کی صورت ہے، جسے جو ہے وہ مستبینہ کہا جاتا ہے، لیکن مرسومہ ہے یا نہیں اس کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ مستبینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہوا میں نہیں ہے یا کوئی پانی پہ نہیں ہے کہ مٹ گئی، بلکہ وہ نظر آتی ہے کہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن مرسومہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح طلاق لکھنے کا رواج ہے، رسم ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق طلاق لکھنا۔ تو طلاق لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ القاب و آداب کے ساتھ، القاب و آداب سے مراد ہے کہ جو مخاطب ہے اس کو جو ہے وہ جس انداز کے اندر مخاطب کر کے لکھا جاتا ہے، اسباب و وجوہ بیان کیے پھر اس کو طلاق لکھ دی، تو اسے کہا جاتا ہے مرسومہ۔ تو مستبینہ مرسومہ یہ اصطلاح ہے شریعت کی۔ تو مستبینہ مرسومہ ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، مستبینہ ہو مرسومہ نہ ہو تو اب نیت پر مدار ہوتا ہے۔ تو لہذا اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آئے تو اس میں ہمیشہ کسی مستند مفتی کے پاس جا کر الفاظ دکھا کر اس کا جواب لینا چاہیے، کیونکہ معمولی سے الفاظ کے فرق سے طلاق ہونے نہ ہونے میں فرق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے ازمائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ بیت نبی ہیں اور ان کے والد کا نام الحسن الانور ہے، اور یہ 3 واسطوں کے ساتھ امام الحسن جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے نواسہ رسول ہیں، ان کی یوں سمجھے کہ آل میں ہے۔
اللہ کریم آپ کو ترازی عمر میں خیر عطا فرمائے. رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین. رزق کی تقسیم یہ بھی اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جو مقدر چاہا اس کو لکھ دیا. رزق کی تقسیم ہم دیکھتے ہیں کسی کو کم رزق ملا ہے، کسی کو زیادہ ہے. کوئی اچھی نوکری کرتا ہے، کوئی اس سے کم سٹیٹس والی نوکری کرتا ہے، کوئی بالکل غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی بہت زیادہ امیر ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے جس کے لیے جو مقدر کیا وہ اسے ملا ہے. کسی کو رب عز و جل دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. آزمائش میں دونوں. مال کے حصول دو طرح کے ہیں. اب کوئی اچھے ذرائع سے حاصل کرتا ہے اور کوئی غلط ذرائع سے حاصل کرتا ہے. تو اللہ نے انسان کو عقل، شعور، احکامات یہ سب بتا دیے. رب نے بتایا، رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے. اب تو یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے حصول کو کیسے اس نتیجے تک پہنچے، وہ کیسے حاصل کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری اس کو کیسے پوری کرنی ہے، یہ اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتا ہوا. اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی کوشش کر